الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض۔ محترم سامعین کرام، یہ قرآن کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے اندر بتایا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاند سے رات میں روشنی ہوتی ہے، چاند نہیں ہے تو ستاروں سے روشنی ہوتی ہے، اور چاند ستارے نہ ہو تو سورج سے روشنی ہوتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ تو وہ کس طرح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا نور عرش پر متجلی ہے، اور اس عرش کا نور سورج کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اور وہ سورج کا عکس چاند پہ اس کے ذریعے جو ہے زمین پر ڈالا جاتا ہے۔ یہ تو قدرتی نظام ہے جو ظاہری نظام ہے۔ اور یا صاحب الجمال یا سید البصر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو اس کے اندر بتایا ہے کہ آپ کی ذات مبارک کے ذریعے سے یہ چاند اور سورج نے روشنی پائی ہے۔ دراصل وہ لولاک لمن خلقت الافلاک، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ دنیا نہیں بنتی۔ اس سے مستفاد ہے، بتایا گیا ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی سما بھی نہ ہوتا، لبھاتی نہ دل میرا کوئل کی کوکو، نہ بستی دماغوں میں پھولوں کی خوشبو، نہ ہوتے یا دلکش مناظر نہ بھیجوں، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بنایا گیا آپ کے نور کو، اور اسی نور کی روشنی میں پوری کائنات ہر چیز بنی ہے۔ آپ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اسلام کے بارے میں بتایا کہ اسلام نور ہے، الاسلام نور، اسلام نور ہے۔ تو اس کا مطلب اسلام کے اندر نور ہے، روشنی ہے، اور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اسلام لانے کے لیے جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کون سا اندھیرا دور ہوا؟ یہ دنیا اندھیر ہے۔ آدمی اس میں سوچتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، معلوم نہیں آدمی کو، لیکن جب یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب یہ دنیا کا اندھیرا اس کا ختم ہو گیا۔ اب اس کے سامنے آخرت کے مناظر ہیں، اور آگے کی زندگیاں ہیں، اور جنت اور جہنم بھی ہے بیچ میں۔ تو اس دنیا کے اندھیر سے نکلنے کا یہ کلمہ اسلام پڑھنے سے نکل جاتا ہے۔ اور جب انسان نماز کو قائم کرتا ہے تو جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کی نماز نورانی شکل بن کر کے وہ جدا ہوتا ہے اس سے، اور اس جسم کو مبارکباد دیتا ہے جس نے نماز ادا کیا ہے، اور وہ آسمان پہ چلا جاتی ہے اس کی نماز۔ تو یہ جو بدن ہے یہ تو ظلمانی دنیا کی بنی ہوئی چیز ہے، جو ہے یہ ناپاک نطفے سے اس کا شروعات ہے، اور 9 مہینے کی گندگی سے یہ بنا ہوا بدن ہے۔ تو کتنی ظلمت کی جگہ ہے جس میں روح کو ڈالا جاتا ہے۔
تو روح ایک نور ہے. اسی طریقے سے یہ قلب جو انسان کے جو دل ہے، دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت رکھی ہے فیصلہ کرنے کا، اس کا نام قلب ہے. وہ قلب ایک نور ہے. تو قلب جو ہے ایک نور کا نام ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے. ورنہ انسان کے دل سے جو خون کے پورے بدن میں دوڑنے کا سلسلہ ہے اس کا نام قلب نہیں ہے. قلب تو اس نور کا نام ہے جو دل میں رکھا گیا ہے. کہتے ہیں کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کو جو ہے عرش پر پہنچے کہ یہاں پر اللہ ملے گا. تو کہتے ہیں کہ انسان قلوب المومن عرش الرحمن، کہ مومن کا دل عرش اللہ رحمان کا عرش ہے. تو جو تجلی اللہ پاک کا عرش الہی پر ہے، جو عرش عظیم ہے ظاہری شکل میں، وہی شکل میں نور ہے انسان کے قلب کے اوپر. تو یہ قلب جو ہے ایک نور ہے جو اندرون میں ہے. اور یہ دل کی روشنی، دل کا نور، دل کی بصیرت. دل کی آنکھ کب کھلے گی؟ جب انسان کی بصیرت کی آنکھ کھل جائے گی تو وہ بہت کچھ دیکھ سکتا ہے. مدینے میں اگر انڈا رکھا ہوا ہوگا تو یہاں سے دیکھ سکتا ہے. تو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے. آنکھ تو ظاہر پرست ہے، کمزور بنایا ہے. ایک پردہ حائل ہو جائے تو آگے کی چیز نہیں دیکھ سکتی ہے. لیکن دل کے نور سے دیکھا جا سکتا ہے. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو نور اللہ کی ایک صفت ہے. اور اس نور کی صفت کو اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے مثال دیا. کمشکاتن فیہا مصباح، کہ گھر کے اندر تاک ہوتا ہے، تاک پہ چراغ رکھتے ہیں اور چراغ شیشے والا ہوتا ہے تو اس کی روشنی چاروں طرف پھیلتی ہے. تو اس کائنات کے اندر کون سا چراغ رکھا ہے جو پورے عالم میں روشن ہو رہا ہے؟ اس کا نام ہے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو سراجم منیرہ کہا گیا ہے. اس چراغ کے سے جو نسبت جوڑتا ہے اپنے چراغ کے لو کو دوسرے دل کے لو کو ملایا جاتا ہے، قلب کا قلب سے ملتا ہے تو فیض دل سے دل میں پہنچتا ہے. جیسے چراغ کا منہ اگر دوسرے چراغ جلے ہوئے چراغ سے دیا جائے تو اس میں بھی آگ لگتی ہے، اس میں بھی روشنی شروع ہو جاتی ہے. یہ دل کے دنیا میں کشف پیدا کرنے کے لیے 3 چیز کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز دل کا ایک سوئی ہے. اگر انسان پراگندہ دل رہے گا، ایک سوئی نہیں رہے گا تو دل کے اندر اندھیرا رہے گا، روشنی نور نہیں ملے گا. تو ایک تو ایمان کا نور ہے، دوسرے ہدایت کا نور جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کسی کام کے کرنے کے لیے، اور وہ پھر وہ اس انسان اس کام کو کرتا ہے. تو پہلی چیز دل کو منور کرنے کے لیے ایک سوئی ہے کہ ہر چیز سے دھیان ہٹا کر دل کو یکسو کیا جائے. اور دوسرا کثرت مجاہدہ ہو. کثرت مجاہدہ سے دل کی بصیرت کی آنکھ کھلتی ہے. اور تیسرا اس کے اندر سرعت ذہن ہے. ایسا نہیں جس کام میں لگے ہیں دھیان پھنسا ہوا نہیں ہو، تیزی سے عدلتا بدلتا ہو. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کلام پاک جب پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین ختم نہیں ہوا کہ الرحمن الرحیم پر ذہن دوڑ رہا ہے، اس سے ختم ہوا کہ مالک یوم الدین میں قیامت تک پہنچ گیا ہے. نہیں تو ایسا ذہن کا تیز رفتار دوڑ ہو کہ ابھی پوری کائنات کی ربوبیت دیکھ رہے ہوں تو فوراً اللہ کا رحمان ہونا شروع کا رحم بھی دیکھ رہے ہیں تو آخر کا رحیم بھی نظر میں آ رہا اور فوراً قیامت کا منظر بھی ہو کہ مالک یوم الدین. تو سورت ذہن بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. ایک سوئی کے اللہ کو ہم کلام پاک سنا رہے ہیں. تو مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باطنی لحاظ سے پورے عالم کا نور ہے. آپ کے ذریعے اسلام پھیلا، آپ کو قرآن عطا فرمایا گیا. قرآن سراپا نور ہے. صرف سورۃ طٰہٰ کہ کچھ آیتیں
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا، اس قرآن کے سورۃ طٰہٰ کی برکت سے، ان آیات کی برکت سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جو کفر میں کٹر سمجھے جاتے تھے، اللہ نے ان کے دل کے میل کچیل کو دور کر کے روشن کر دیا اور بےتاب ہو گئے سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام کو قبول کیا۔ تو وہ کون چیز کا نور تھا جو کفر کی ظلمت کو ہٹایا؟ اس ظلمت کو ہٹانے والی چیز اگر بنیادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے حق میں دعا تھی تو ظاہری طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا سننا بھی تھا۔ تو قرآن پاک کو سن کر کے اس کے دل کی کدورت دور ہوئی اور اسلام کے لیے گئے۔ تو یہ قرآن کی جو آیات ہے، پورا قرآن سراپا نور ہے، اور اس کے ذریعے سے عالم میں اللہ کی جتنی صفات ہے اس سب میں سب سے زیادہ ظاہر اگر کوئی چیز ہے تو وہ کلام پاک ہے، کیونکہ اور چیزوں کے صفات کو دیکھنے کے لیے سمجھنا پڑے گا، چونکہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کے پیچھے اس پر یہ جو شکلوں کا پردہ رکھا ہوا ہے، یہ زمین کا شکل ہے، آسمان کی شکل ہے، چاند سورج ستارے کی شکلیں ہیں، جو ہے اسی طرح سے آپ کا جو ہے سمندر کی شکلیں ہیں، ہر شکلوں کے پیچھے اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے وقت لگے گا، اس کو دھیان کرنا پڑے گا۔ لیکن جو ہے یہ قرآن پاک ہے کہ فوراً ہی ابھی الف لام میم کا لفظ نہیں ختم ہوا کہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن وہ ہے جس میں شک نہیں کر سکتے، یعنی شک کا لفظ بھی عربی ہے، تو وہاں لا شک کا اس کتاب میں ذالک الکتاب لا شک کا فیہ نہیں کہا گیا، ریب کا لفظ آیا ہے۔ ریب اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں شک کی گنجائش نہ ہو، وہ لفظ اردو میں نہیں ہے، وہ عربی میں استعمال ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو اب شروع میں بتایا ہے، اور کہیں پر سارے انسانوں کی ہدایت کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کا نور اگر سمجھنا چاہیں تو کلام میں نور ہے۔ روڑکی کے اندر ایک شخص اللہ والا تھا، اس کے سامنے اگر کوئی کلام پاک تلاوت کرتا اور حافظ صاحب کو بھول ہو جاتا اور وہ دوسری جگہ چلا جاتا یا مشتبہ ہو جاتا تو کہتے اب صاحب آپ غلط پڑھ رہے ہیں، بالکل بھی پڑھا ہوا نہیں تھا۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے غلط پڑھا؟ کہا کہ کلام پاک کا جو نور چل رہا تھا اس میں بیچ میں غائب ہو گیا نور، میں نے سمجھ لیا کہ یہاں پر غلطی ہوئی۔ تو اللہ پاک کسی کو کلام پاک کا نور دکھا دے تو اس دنیا میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ انوار اللہ کا کلام میں نور ہے، رسول پاک کے کلام میں نور ہے، انوار الہی سے ہے انوار محمد۔ تو اللہ کے نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، لیکن نور محمد کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ صفائی قلوب کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، انسان کا قلب بہت بڑا بنایا ہے، کہا کہ گھٹے تو ایک مشت خاک ہے انسان اور بڑھے تو اس آتے کونین میں سما نہ سکے۔ قلب اگر بڑا ہوگا تو اس کے اندر جنت کا یقین ہے، جہنم کا یقین ہے، سارے آسمانوں کا یقین ہے، ساری زمینوں کا یقین ہے، یہ پوری کائنات جو عالم خلق عرش سے جو تحت الثری تک اور تحت الثری سے جہنم کے نیچے تک کا یہ سب کچھ جو ہے سمجھے انسان کا ایک انسان کے قلب میں آ جاتا ہے یقین، مگر پھر بھی کچھ جگہ خالی رہ جاتی ہے۔ ان خالی جگہوں میں کیا رہتا ہے؟ بیوی کا فکر، بچے کا فکر، گھر کا فکر، کام کا فکر، ترقی کا فکر، ہزاروں فکریں اس میں رہتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کا دل مغموم رہتا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو نکالنا پڑے گا اور ایک اللہ کو صاف کر کے لا الہ سے صاف کر کے الا اللہ کو رکھنا پڑے گا، اور اللہ
کس کو رکھنے کے لیے کہتا ہے، کس درجے کا رکھنا کا کہتا ہے، اس درجے کے مطابق آپ رکھیں گے۔ تفرغ لعبادتی، حدیث میں آیا کہ اپنے دل کو فارغ کر لو میرے عبادت کے لیے۔ اگر تم اپنے دل کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں مشاغل میں ڈال دیں گی، کام ہی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھ لو، ایک سے ایک کام کرنے والے، رات دن کام کرنے والوں کو دیکھو، کسی وقت چین نہیں، لیکن پھر بھی فرصت نہیں، کام کا انبار لگا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے دل کو فارغ نہیں کیا۔ فیضا فرغت فانصب، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، فارغ دل ہو جائیں تو اپنے کھڑے ہو جائیے، آپ اللہ کے لیے تیار ہو جائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے لیے فارغ، اپنے دل کو فارغ کیجیے۔ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نورانی ہو تو خواہشات سے انسان کو جو ہے اللہ کی مرضی کے تابع کرنا پڑے گا، تب جو ہے انسان کا قلب منور ہوگا، ورنہ یہ خواہشات آپ کو اندھا بنا کے رکھے گا۔ خواہشات کی جتنی چیزیں پوری کرنے کی ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ میں اس کو جنت میں رکھا ہوں۔ یہ دنیا تو آخرت سمجھنے کے لیے بتایا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے پانی کو پیدا کیا ہے۔ جنت میں ایک نہر پانی کا ہوگا، لیکن اس نہر کا پانی خراب نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر پانی ہو تو وہ جمع رہنے سے گندا ہو جاتا ہے، کچھ پڑنے سے خراب ہو جاتا ہے، لیکن جنت کا پانی انہاروں من ماء من غیر آسن، وہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ آج تو ہم نے دنیا کی زندگی میں دودھ نکلتا ہوا گائے سے، بھینس سے اور دودھ دینے والے جانور سے سمجھا ہے، لیکن یہ دودھ جو اللہ کی قدرت سے بنتا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا من دم و فرث لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ خون اور گوبر سے ہم نکالتے ہیں، دودھ کو اپنی قدرت سے نکالتے ہیں۔ اگر اس جانور کو اگر ذبح کر دیا جائے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہیں بھی 10 کلو 20 کلو دودھ نہیں ملے گا۔ کہاں کیا ہوا وہ؟ اگر دودھ جمع ہے اس میں اور وہی نکل رہا ہے جمع ہو کر کے، تو پھر دودھ گیا کہاں؟ تو پتہ چلا کہ دودھ بنا ہوا جمع نہیں رہتا ہے، بلکہ اللہ اپنی قدرت سے اس جگہ سے نکال کے دکھاتا ہے۔ تو اس قدرت کا جس کو یقین ہو گیا، جو اللہ پاک گائے بھینسوں کے تھنوں میں دودھ بنا سکتا ہے، وہ خدا حکم سے جنت کا اندر دودھ کا نہر کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ یہ نہر کو سمجھانے کے لیے، ورنہ یہاں کا آدمی وہی سوچے گا کہ اللہ میاں گائے دھوئے گا فرشتہ لوگ مل کر کے، اور پھر اس کے بعد جمع ہوگا، پھر اس کے بعد ہوٹے گا، تب جا کے نہر ہوگا۔ یہ دنیا کی کثافت کی جگہ ہے۔ جنت میں گائے بھینس کو دھونا نہیں پڑے گا، وہاں تو اپنی قدرت سے دودھ اپنے آنکھ سے دیکھے گا۔ دنیا ذریعے سے دیکھتا ہے، انڈا مرغی سے انڈا ہونا، انڈا سے مرغی ہونا، یہ بھی ہے، یہ موتا سے زندہ، زندہ سے مردہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی سے دن کی صبح کو اللہ پاک پیدا کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اللہ پاک نور جو ہے اس کی ایک صفاتی نام ہے، اور اس صفاتی نام کا جب آپ دھیان کریں گے، نور کا دھیان کریں گے، تو آہستہ آہستہ قلب نورانی ہوگا، اور آپ کو جو ہے سمجھیے دل کی دنیا سے آپ کو نظر آئے گی۔ انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن بصیرت کی آنکھ کس کو مل جائے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ کھل گئی جب سے چشمے بصیرت، اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم۔ تو اس آنکھ سے انسان جو دیکھتا ہے وہ تھوڑا ہے۔ انسان کی آنکھ میں جو نور ہے وہ پانی سے نہیں ہے۔ پانی سے اگر ہوتا تو انسان کے آنکھ سے آنسو جو نکلتا ہے بہہ کے آنکھ ختم ہو جاتی۔ تو انسان کے آنکھ میں نالی بنا ہوا ہے، وہاں چربی پہنچتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ انسان کے آنکھ میں نور پیدا کرتا ہے، روشنی بنتی ہے۔ ایسے ہی عقل بھی ایک نور ہے، جس کو عقل سلیم کہتے ہیں، جس کو عقل سلیم ملا ہو۔ اب قلب سلیم بنانا یہ ضرورت ہے دنیا میں، کہ آپ کا دل سیدھا اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ کے حکم کے مطابق چلائے۔
تو یہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی نماز جب پڑھنے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم آتنی فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دیجئے، اے اللہ میرے چہرے میں نور ڈال دیجئے، میرے آنکھوں میں نور ڈال دیجئے، میرے ہڈیوں میں نور ڈال دیجئے، میرے گوشت پوست میں ہڈی میں نور ڈال دیجئے، میرے سامنے میں بھی نور ڈال دیجئے، میرے پیچھے میں بھی نور ڈال دیجئے، میرے دائیں میں بھی نور ڈال دیجئے، میرے بائیں بھی نور ڈال دیجئے، وَجَعَلْنِي كُلُّ جِسْمِنَا نُورَانِيًّا۔ تو آپ فجر کی نماز پڑھنے جب گھر سے جائیں گے تو اللہم آتنی فی قلبی نورا یہی ورد پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اندھیرے کے اندر جب آج جاتے ہیں، کل اس اندھیرے میں جانے کا ثواب آخرت میں ملے گا، نور ملے گا۔ جس وقت انسان پل صراط پہ پار ہوتا ہوگا تو اس کو ایمان کا نور عطا فرمایا جائے گا۔ ایمان بھی نور ہے، ہدایت بھی نور ہے، تو نور علی نور ہو جائے گا۔ تو نور کو سمجھانے کے لیے ایک مثال تو اللہ نے چراغ کا بتایا، اور دوسری مثال بتایا کہ زیتون کا درخت ہو تو وہ کسی رخ کا نہیں ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس میں پورا پچھم درخت میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے سمجھو کہ اللہ کا نور ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اگر اس درخت میں آگ نہیں لگے تو اس سے تیل نکلے گا، اور اس تیل کو اگر آپ جلائیں گے تو روشنی پیدا ہوگی۔ بھلا نور کو کون سے الفاظ میں سمجھا سکتا ہے؟ جو دیکھنے والی چیز ہے، دیکھنے کی تعلق ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا یہ لال ہے، اب آپ سے پوچھے لال رنگ کیسا ہوتا ہے تو آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ کیا لفظ ہے اس کا؟ ہرا ہے یہ رنگ، پیلا ہے یہ رنگ۔ تو رنگ کو آنکھ تو دیکھ سکتی ہے، اس کا بتائے، لیکن کیسا ہے کیا ہے اس کی پوری کیفیت نہیں بتا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لا شرقیۃ ولا غربیہ بھی پر بتایا، اور یکاد زیتها یضیء کہ اس کے تیل سے جو ہے روشنی معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ تو ایک جو ہے دل کا ڈبیا ہے، چراغ ہے، اس کے اندر عشق الہی کا نور ہے، اور نور ہوگا جب ایمان اور ہدایت کا 32 میں لگے گا اور عشق اور مجاہدے کا بھٹی میں جلے گا تو یہ دل نورانی ہو جائے گا۔ یہ دل کا نور اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک آدمی دلوں میں نور کو لے کر کے گلیوں میں پھر رہا ہے، اور ایک آدمی امن یمشی مکبن علی وجہ اہدی امن یمشی سویا، تو جو نور کو لے کر کے پھرتا ہے وہ ہر جگہ اس کا نور پھیلتا ہے، اور جو جہالت کو اور تاریکیوں کو لے کر اور کفر و شرک کو لے کر پھرتا ہے تو اس سے عالم میں ظلمت پھیلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ نور مجسم تھے تب بھی آپ دعا کرتے تھے، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یا نورو یا نورو آپ 7 بار پڑھیں، اور فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید 7 مرتبہ پڑھیں، اور انگلی پر پھونک مار کے اپنے آنکھ پر پھیر لیں۔ اس کا اثر سے آپ کا آنکھ بھی اچھی رہے گی اور دل میں بھی آنکھ میں نور بڑھے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ فجر کی نماز میں جانے کے لیے اللہم آتنی فی قلبی نورا، اس پورے بڑے دعا میں سے ایک لفظ آپ کو بتا دیے، کم از کم اتنا ہی پڑھے، اللہم آتنی فی قلبی نورا۔ جو عالم ہے، جو پڑھ سکتا ہے، یاد ہے تو پورا پڑھتا ہے، فی مخنا نورا، فی وجہی نورا، فی جلدی نورا، فی عینی نورا، بہت کچھ ہے۔ لیکن عام مختصراً یہ ہے کہ ہم تھوڑا بھی کر سکیں، تھوڑے میں بھی بہت کچھ ہو جائے گا۔ تو آپ فجر کی نماز کے لیے جانے کے لیے اللہم آتنی فی قلبی نورا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا۔ اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد میں 7 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اور فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید پڑھ کر انگلی پر پھونک کر اس کو آنکھ پہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آنکھ کی روشنی کو برقرار رکھے گا، آنکھ کی روشنی کو بڑھائے گا۔ اللہ کا لفظ یا نور جو ہے وہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اس نام کی برکت سے ہم بھی نور حاصل کر سکتے ہیں۔ دین دنیا کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔